الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مختلف چیزوں کو وجود دیا اور ہر ایک چیز کے ذمے ایک کام لگا دیا اور اس نظام کائنات کو اس بنیاد پر بنا کر قائم کر دیا کہ جس چیز کے ذمے جو کام ہے وہ وہی کام کرے۔ یہ اس کائنات کے وجود کو باقی رکھنے والی بات ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایک چیز اس کے ذمے جو کام ہے اگر وہ اپنا کام چھوڑ کے کسی اور کا کام کرنے لگ جائے تو یہ نظام کائنات کو درہم برہم کرنے والی بات ہے۔ مثال کے طور پر چاند کے ذمے ایک کام ہے کہ اس نے رات میں نکلنا ہے اور چاندنی کے ذریعے سے ماحول کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے سورج کے ذمہ کام ہے کہ اس نے صبح میں نکلنا ہے اور شام تک رہنا ہے اور اس دوران اپنی گرمی سے اہل دنیا کو تپش دینی ہے۔ اب اگر سورج یہ خیال کرے یا سورج نے چاند والا کام کرنا شروع کر دیا یا چاند نے سورج والا کام کرنا شروع کر دیا تو اولاً تو یہ ہو نہیں سکتا کہ چاند سورج والا کام کرے اور سورج چاند والا کام کرے۔ بالفرض ایسی کوئی کوشش ہوئی بھی تو اس سے بجائے اس کی کہ کوئی نفع اور فائدہ ہو بلکہ اس سے کیا ہوں گے؟ بے شمار نقصانات مرتب ہوں گے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں، ایک عوام اور ایک خواص۔ ایک عوام کا طبقہ ہے، ایک علماء کا طبقہ ہے۔ کچھ ذمہ داریاں علماء کی ہے اور کچھ ذمہ داریاں عوام کی ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ان ذمہ داریوں کو سر انجام دے جو ان کے ذمے ہیں اور علماء کو چاہیے کہ وہ کام کرے جو ان کے ذمے ہیں۔ آج جو فتنہ پروری پوری دنیا کے اندر ہے، آج جو مختلف طرق سے اسلام کے اندر فتنہ انگیزی ہو رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کام کو چھوڑ کر دوسروں کے کام کو شروع کر دیا۔ بہت سارے عوام میں سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے چند ایک آیات پڑھ لی، چند ایک آیات کے تراجم اور مفاہیم دیکھ لیے اور ان کو ایک عالم کی جگہ بیٹھ کر بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس سے نقصان یہ ہوا کہ ہم نے قرآن کریم کے معانی اور مفہوم کو ایک حد میں سمجھا ہے اور ایک حد میں پڑھا ہے اور اسی حد کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا اور اس پر عمل بھی شروع کر دیا ہے اور اس کو آگے بڑھانا بھی شروع کر دیا ہے۔ جبکہ ایک عالم دین جب کسی آیت کا ترجمہ کرتا ہے، اس کا مفہوم بیان کرتا ہے تو اس کے سامنے اس آیت کے ذیل میں بہت سارے معانی اور مفہوم جو چھپے ہوتے ہیں، اس آیت کے اندر جو بہت سارے تراجم اس کے کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں بسا اوقات عربی کا ایک لفظ اس کے معنی بہت سارے ہوتے ہیں۔ اب ہم نے جو عربی یاد کی ہے، جو ہم نے عربی گرامر سے پڑھی ہے، اس کے اندر ایک لفظ ہے، اس کا معنی کچھ اور ہے اور ہم نے قرآن کریم میں اس لفظ کو دیکھ کر اس کے معنی وہی کر لیے، تو یہ ہماری ایک محدود علم سے ہونے والا نقصان ہے کہ ہم نے جو مرادی معنی تھے قرآن کریم کے اس کے بجائے کوئی اور معنی لے لیا اور پھر اسی کو ہم نے شائع کر دیا، اسی کو بیان کر دیا۔ تو آپ بتائیں کوئی بھی عقل مند آدمی کہے گا کہ جب جو معنی مراد لیے جائیں گے وہ معنی کیا مراد لیے جائیں گے، یہ صرف ایک عالم دین سمجھتا ہے اور یہ عالم دین کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ سمجھنا، یہ علم حاصل کرنا، یہ کسی ایک عالم کی جاگیر نہیں ہے، یہ سب کے لیے راستے کھلے ہوئے۔ اگر کسی انجینئر کا یا کسی پروفیسر کا یا کسی ڈاکٹر کا من کرتا ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ دین بھی بیان کرے، وہ بھی دین کو پڑھے اور پڑھائے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پہلے قرآن کریم کو کسی استاذ کے سامنے بیٹھ کر پڑھے، پھر اس کو سمجھے اور پھر سمجھانے کا طریقہ بھی سمجھے اور پھر اس کو بیان کرے۔ اسی طریقے سے کسی پروفیسر، کسی ڈاکٹر یا کسی انجینئر کا دل چاہتا ہے کہ وہ احادیث مبارکہ کو پڑھے بھی، سمجھے بھی اور سمجھائے بھی، تو بہت اچھی بات ہے، بڑی اچھا خیال ہے۔ تو اس کو چاہیے یہ کہ وہ کسی عالم دین کے پاس حدیث کی کتاب لے کر جائے، اس کے پاس بیٹھے، پہلے حدیث کی کتاب کو پڑھے، پہلے اس کے الفاظ پڑھے، پھر اس کے معنی پڑھے، پھر اس کا مفہوم سمجھے اور پھر یہ محسوس کیے جانے کہ بھئی اس مفہوم کو عوام کو کیسے سمجھانا ہے، پھر اس کو عوام کو جو ہے حدیث کا مفہوم سمجھائے۔ اس طریقے سے کام تو ہو سکتا ہے، لیکن کوئی انجینئر بغیر کسی مستند عالم سے علم دین حاصل کرے اگر دین بیان کرنے لگ جائے تو اس سے فساد کے سوا کوئی بھی چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایسے کوئی پروفیسر وہ اپنا کام چھوڑ کے کسی بغیر مستند عالم سے قرآن کریم کو سیکھے
اپنے طور پر قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگ جائے، اس سے سوائے نقصان کے کوئی حاصل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ڈاکٹر وہ اپنا کام چھوڑ کر کے قرآن و حدیث کو سمجھنے لگ جائے اور پھر اپنی عقل کے بیس پر قرآن کریم کو اور احادیث مبارکہ کو سمجھ کر کے عوام کے سامنے پیش کرنے لگ جائے، سوائے نقصان کے اس سے کوئی چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے یہ سب کے اپنے ذمہ جو کام ہے ان کی ذمہ داری کہ وہ اپنے کام کو سر انجام دے۔ میں نے شروع میں کہا ایک علماء کا طبقہ ایک عوام کا طبقہ ہے۔ یہ علماء کے علاوہ جتنے بھی فیلڈز میں کام کرنے والے لوگ ہیں یا نہیں کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ مزدور کا طبقہ ہو، چاہے وہ ملازمین کا طبقہ ہو، چاہے وہ ڈاکٹر حضرات ہو یا پھر انجینئر حضرات ہو یا پھر اس کے علاوہ پروفیسر ہو، اور جو بھی مختلف شعبے جات ہے زندگی کے، کسی بھی شعبے میں کام کرنے والا ہو، اگر وہ عالم نہیں ہے تو وہ غیر عالم ہے۔ اگر وہ عالم نہیں ہے دین کا تو وہ کیا ہے؟ غیر عالم ہے۔ اور غیر عالم کا دین بیان کرنا یہ نقصان سے آگے، نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے فساد کے سوا اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ اچھا خیال ہے کہ اگر آپ کا شوق ہے کہ آپ دین بیان کریں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے دین سیکھیں، کسی مستند عالم کے پاس بیٹھے، ان سے دین کو سیکھیں، احادیث سیکھیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو سمجھائے۔ بڑا اچھا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں یہ جذبہ دے کہ وہ قرآن و حدیث کو سمجھے اور سمجھائے، لیکن سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کو خود سمجھے پھر لوگوں کو سمجھائے، حدیث مبارکہ کو پہلے خود سمجھے پھر لوگوں کو سمجھائے۔ اپنی عقل کے ترازو پر قرآن و حدیث کا ترجمہ ہرگز نہ کرے، اس سے سوائے فساد کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔